الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پیغمبر گرامی کا خطبہ شعبانیہ، اس کے وہ پہلا جملہ آپ کی خدمت میں گزشتہ سیشن میں عرض کیا، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شہر و عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعات۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کو تمام مہینوں سے خدا نے افضل قرار دیا ہے، اور اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اور اس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے افضل ہیں۔ یعنی کتنا قیمتی مہینہ ہے، ایک چانس آپ کو خداوند تعالیٰ نے دے دی، اور پھر اس کی تعریف بھی، ڈیفینیشن بھی کر دی ہے کہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اس کو ضائع نہ کریں، اس چانس سے نہ گزریں۔ ویسے رمضان کا مہینہ آزمائش کا مہینہ بھی ہے، امتحان کا مہینہ بھی ہے، اور سکون کا مہینہ بھی۔ اس مہینے میں اگر کوئی ریاضت کرنا چاہے، عبادت کرنا چاہے، خدا کی طرف سے فل انسان کو موقع ہے۔ یعنی تمام وہ چیزیں جو ایک سکون کے لیے، ریاضت کے لیے، عبادت کے لیے مہیا ہوتی ہیں، اس مہینے میں مہیا ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت ان یکون رمضان سنہ، کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ رمضان میں کتنی فضیلت ہے، کتنی اس میں بڑائی پائی جاتی ہے، کتنا درجہ ہے اس میں، تو وہ یہ آرزو کریں، تمنا کریں کہ خدایا تو پورے سال کو رمضان قرار دے۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان شقی من حرم غفران اللہ، کہ وہ آدمی سب سے بڑا بدبخت ہے کہ اس مہینے میں خدا کے غفران سے، اس کی مغفرت سے محروم رہ جائے۔ یعنی خداوندہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ببرکت قرار دیا۔ جب یہ مہینہ ببرکت ہے تو اس میں قرآن کی تلاوت بھی برکت ہے، یہ مہینہ جب برکت ہے اس میں صدقہ دینا ببرکت ہے، اس مہینے جب ببرکت قرار دیا تو اس میں نماز پڑھنی۔ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر ایک آیت کی تلاوت آپ کریں گے، گویا آپ نے پورا قرآن مکمل کیا عام ایام۔ قرآن کی آیات 6666 آیات ہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، بہرحال یہ یقینی ہے کہ 6000 سے زیادہ ہے۔ تو اس بنیاد پر اگر آپ کیا کریں، روزانہ ایک آیت کی تلاوت کریں آپ، تو آپ کو کتنا وہ اجر ملے گا، کتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ یعنی ایک آیت کے بدلے میں پورا قرآن روزانہ اگر کچھ نہیں کرتے، صرف ایک آیت تلاوت کرتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا ہے، مہینے میں 30 قرآن ختم کیے، اور پورا قرآن اگر ختم کر لیں آپ اس مہینے میں، تو گویا آپ نے 6000 سے زیادہ دفعہ قرآن کو مکمل کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے۔ انسان کی بہار اس کی جوانی ہے، انسان کی بہار اس کے دولت مال ہے، انسان کی بہار اس کی عزت اور شہرت ہے، اور کہتے ہیں قرآن کی بہار کیا ہے، وہ رمضان ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے تو گویا آپ نے ایک عبادی اور عبادتی بہار بجا لائی ہے۔ بس اس مہینے میں کوشش کی جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ اتنا بڑا مقام خدا نے اس مہینے کو عطا کیا، کسی اور مہینے کو عطا نہیں کیا۔ اس کی گھڑیاں افضل گھڑیاں ہیں، اور اس فرصت سے فائدہ اٹھانا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ مان لینا، یہ جان لینا کہ اتنا بڑا عظمت والا مہینہ ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ جب آپ مان لیں اتنا بڑا عظمت والا مہینہ ہے، تو اس سے فائدہ بھی انسان اٹھائے اس مہینے میں۔ روزے کی 3 قسمیں علماء نے گنی ہیں۔ ایک روزہ عام روزہ ہے جس میں آپ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایک خاص روزہ ہے جس میں آپ کھانے پینے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرتے ہیں، آنکھوں پر بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور کانوں پر بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اور ایک اور روزہ ہے، وہ روزہ خاص الخاص ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ ایسے کام ہیں جو رمضان کے مہینے میں جائز ہیں، ان کو بھی اپنے کنٹرول کے انڈر لے آتے ہیں آپ، تاکہ وہ
کوئی آپ سے حتی مکروہ سرزد نہ ہو۔ اور رمضان کے مہینے میں خدا نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے حلال چیز سے پرہیز کرنی، تاکہ حلال چیز کی پرہیز سے آپ کو طاقت ملے، آپ کو پاور ملے، اور پھر حرام سے پرہیز کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ کھانا کھانے سے پرہیز کرتے ہیں تاکہ آپ کے اندر طاقت آئے، تو وہ کھانا جو کہ حرام ہے اس سے پرہیز آپ آسانی سے کر سکیں۔ پانی سے پرہیز کرتے ہیں جو کہ جائز ہے، حلال ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ کے اندر طاقت ملے۔ ایسی لیکوڈ چیزیں جو کہ خدا نے حرام قرار دی ان سے پرہیز کر سکیں۔ روزہ ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بات نہ کر بیٹھیں، کنٹرول اپنے اوپر حاصل ہو۔ بغیر سوچے سمجھے ہم ہر جگہ نگاہ کو نہ دوڑائیں، بغیر سوچے سمجھے کہیں کان نہ لگائیں، تاکہ جو ہے وہ ہم خدا کے نیک اور صالح بندے کہلائیں۔ بس رمضان یہ چیزیں ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں وَشَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیہِ إِلَىٰ ضِیَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا نے تمہیں بلایا ہے اپنی مہمانی کی طرف، وَجُعِلْتُمْ فِیہِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ، اور خدا نے تمہیں کرامت اور عزت بخشی ہے۔ اس مہینے میں کون ہے میزبان؟ اللہ ہے۔ مہمان کون ہے؟ انسان ہے۔ دعوت کیا ہے؟ دسترخوان کیا ہے؟ مغفرت ہے، استغفار ہے، ثواب ہے، توبہ کے مواقع ہیں، یہ دسترخوان پر پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس دسترخوان پر انٹر ہونے کے لیے، اس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں اور کچھ کنڈیشنز ہیں۔ لیکن آپ کہیں دعوت پر جاتے ہیں تو کچھ کنڈیشنز پر آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دعوت 5 بجے کی، آپ صبح کے 5 بجے وہاں پہنچ جائیں، ممکن نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دعوت کسی اور شہر میں ہے، آپ اس کو اپنے شہر میں ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دعوت آپ کو کسی اور آدمی نے دی ہے اور شادی حال میں کسی اور سیکشن میں جا کر کسی اور کی دعوت میں آپ جو ہے شریک ہو جائیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی حال ہوتے ہیں، شادی حالوں میں مختلف سیکشنز ہوتے ہیں، لوگ بھول کر کے جہاں جانا ہوتا ہے وہاں نہیں جاتے، اور جہاں نہیں جانا ہوتا وہاں چلے جاتے ہیں کسی دوسرے کے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جس دلہے نے ہمیں دعوت دی تھی وہ یہ نہیں ہے۔ بس یہ ضروری ہے کہ آپ کو جو بلانے والا ہے اس نے کنڈیشن رکھی ہیں، وہ کنڈیشن آپ نے پوری کرنی ہے، تب آپ حقیقی معنی میں مہمان کہلائیں۔ اور دیکھیے نا، مہمان کی رسپیکٹ میزبان کے لیے ضروری ہوتی ہے، مہمان کا خیال کرنا میزبان کے لیے ضروری ہوتا ہے، مہمان کی پروٹیکشن، اس کی حفاظت میزبان پر کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ہم اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہیں، کچھ شرائط ہم نے پوری کرنی ہے۔ جب وہ شرائط ہم پوری کر لیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمیں پروٹیکشن حاصل ہو جائے گی، پھر شیطان ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، پھر آپ خطا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، پھر برکتیں ہم پر نازل ہوں گی کیونکہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ جو مہمانی کی شرائط ہے وہ ہمارے اندر ہوں۔ پھر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ انفاسکم فی تسبیح وَنَوْمُكُمْ فِي عِبَادَةٍ، رمضان کے مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے، وَنَوْمُكُمْ فِي عِبَادَةٍ، اور اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت ہے، وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اور اس مہینے میں تمہارا عمل کرنا، اعمال بجا لانا مقبول ہے، خدا کے ہاں قبول شدہ ہے، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابَةٌ، اور کیا ہے، تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہیں۔ یعنی اس مہینے میں گارنٹی زیادہ ہے دعا کی قبولیت کی۔ اب دعا کیا ہے؟ دعا کی 3 فائدے ذکر کیے ہیں علماء نے۔ پہلا فائدہ اس کا یہ کہ خود دعا عبادت ہے۔ دعا آپ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں، مستجاب ہو یا نہ ہو، یہ مانگنا ثواب رکھتا ہے۔ دوسرا، وہ استجابت ہوگی۔ تیسرا، جب آپ دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، آپ کو نور کے اندر لے لیتے ہیں،
گویا آپ دعا کے دوران کیا ہے، نور کے اندر غرق ہو گئے ہیں. گویا آپ اپنے آپ کو اعلان کر رہے ہیں میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میں نادار ہوں. اور خدا کی بارگاہ میں اس قسم کا کوئی اعلان کرے گا نا، تو خدا جو ہے اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، اس پر رحمت نازل کرتا ہے. خدا کے یہاں تکبر جائز نہیں. رہتا یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے دعا نہیں کرتا، تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے تکبر کی بنیاد پر، اگر دعا نہیں کرتا کہ مجھے دعا نہیں چاہیے، میں نہیں مانگتا ہوں خدا سے. نہیں، خدا کہتا ہے کہ مجھ سے مانگا جائے. اور خدا وہ عظیم ہستی ہے جس سے جتنا مانگا جائے وہ خوش ہوتا ہے. حالانکہ دنیا کے افراد سے آپ کچھ مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے افراد سے اگر آپ مانگیں تو آپ کا مقام ان کے پاس کم ہو جاتا ہے. کسی سے کوئی چیز مانگیں گے نا ایک دو دفعہ، تیسری دفعہ اس کے ذہن میں آپ کا جو امیج بنے گا وہ مانگنے والے کا بنے گا. وہ آپ کا فون آئے گا تو فوراً اس کے ذہن میں آئے گا کچھ مانگنے کے لیے اس نے فون کیا ہے. ممکن ہے آپ کا فون ہی نہ اٹھائے ہو، لیکن خدا وہ ہستی ہے جس سے کوئی مانگتا ہے وہ ہستی خوش ہوتی ہے، اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازتی ہے. اور پھر دعائیں جو ہمیں پروٹیکشن دیتی ہیں، کہتے ہیں ماں کل ما یا ابو بکم ربی لولا دعاکم، کہ تمہارا اللہ تمہاری طرف توجہ نہ دیتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی. ورفو علیہ ایدیکم بالدعا، کہ کیا اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ دعا کے لیے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کیوں ضروری ہے دعا کے لیے؟ کیوں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے؟ اس کی کیا وجہ؟ اس کے دو فلسفے ذکر کیے گئے ہیں. ایک فلسفہ اس کے کہ دعا جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو گویا ہم اعلان کر رہے ہیں ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ہمیں چاہیے، ہم فقیر ہیں. اور یہ اعلان کرنا باعث بنتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو. دوسرا اس کا یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں دعا میں ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں اس عالم کی طرف جو اس مادی عالم سے بالاتر ہے، اور اس عالم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ خدایا ہم اس عالم میں رہ رہے ہیں جو کہ محتاج ہے، جو محدود ہے، جس کی رسائی کہیں نہیں ہے. اس عالم میں رہ کر اس عالم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لامحدود ہے، جس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بس دعا میں اس لیے ہاتھ اٹھانے ضروری ہے اور کیفیت بنانے ضروری ہے. اور دعا جس میں آنسو ہوں اس کی قبولیت کے زیادہ چانس ہیں. دعا میں جس میں آل بیت کا واسطہ دیا جائے اس کی قبولیت کے زیادہ چانس ہیں. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگے کہ مولا میں دعا کرتا ہوں، دعا میری قبول نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ مجھے بتائیں، کوئی ورد مجھے بتائیں، کوئی طریقہ کار مجھے بتائیں تاکہ میری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے. تو امام نے فرمایا کہ جب بھی تم دعا کرو دعا سے پہلے درود پڑھو، دعا کے بعد بھی درود پڑھو. مولا اس کی کیا وجہ ہے، کیوں قبول ہوتی ہے دعا اس طرح؟ امام نے فرمایا کہ درود شریف جو ہے، صلوات ہے، یہ قبول شدہ دعا ہے، اور ہو نہیں سکتا کہ خدا پہلے ایسے کو قبول کر لے، آخری ایسے کو قبول کرے اور درمیان والے ایسے کو قبول نہ کرے. اور اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر افطاری کے وقت جو ہے دعا جو کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی. پیاس کے ساتھ جو دعا کی جائے، خشک ہونٹوں کے ساتھ دعا کی جائے، بھوک کے عالم میں جو دعا کی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دعوت الصائم یستجاب عند افطارہ، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. بس انسان جو ہے وہ کوشش کرے اس مہینے میں اپنے لیے دعا کرے، اپنے دوستوں کے لیے، احباب کے لیے دعا کرے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرے اس رمضان کے مہینے میں. اور اس میں قبولیت کے زیادہ چانس ہیں، اور دعا کے عام ایام میں بھی ثواب رکھتی ہے، عبادت ہے. اس مہینے میں دعا کریں گے اور زیادہ عبادت. اور اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی دعا بھی کریں. اس کے علاوہ جو دعائیں آل بیت کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ دعائیں جو کہ آل بیت نے جو ہے وہ جن کی تاکید فرمائی ہے، ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. جیسے دعا یا علی ہو یا عظیم ہے، ہر نماز کے بعد پڑھی جائے. دعائے افطار ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، اس کی تلاوت کی جائے.
دعائے ابو حمزہ شمالی ہے اس کی تلاوت کی جائے، دعائے کمیل کی تلاوت کی جائے، اس مہینے میں دعائے افتتاح ہے جو ائمہ علیہ السلام سے منسوب ہے اس کی تلاوت کی جائے۔ مکتب تشیع اس حوالے سے امتیاز حاصل ہے کہ ائمہ اطہار نے ہر موقع کی دعا ہمیں بتا دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ کی دعائیں پڑھنی کیوں ضروری ہے؟ وہ پڑھنی اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتی ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کے پاس علم ہے کہ اللہ کی کون سی صفات ہیں، کون سی صفات کا نام دیا جائے، واسطہ دیا جائے تو دعا کے قبول ہونے کے چانس زیادہ ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کس طرح خدا کی بارگاہ سے مانگا جائے اس کی قبولیت کے زیادہ جو ہے وہ چانس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو دعائیں منقول ہیں اہل بیت سے ان کی بھی تلاوت کی جائے، اور بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعا آپ کو عربی میں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جس زبان میں، جس لہجے میں، جس انداز میں دل سے بات کریں گے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی اور وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اس میں شرط نہیں ہے کہ آپ انگلش میں کریں، اردو میں کریں، پنجابی میں کریں، جو بھی آپ کو آسان زبان لگتی ہو اپنے پروردگار سے وہ آپ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ اور خدا وہ ہے جو ہماری شہرات سے ہمارے قریب ہے، خدا وہ ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، خدا کی ذات وہ ہے کہ کوئی ایسی دعا نہیں جس کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی ہو، لیکن بشرط کہ ہمارے پاس سلیقہ ہو، طریقہ ہو اس دعا کو خدا کی بارگاہ میں پہنچانے کا۔ کیونکہ ابھی دو سیشن دوسرے رہتے ہیں تو اس لیے